دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر اور بلا شبہ ایک انتہائی اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب دفاعی تعاون کو ایک نئے مرحلے میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہے، جبکہ آج جمعہ کے مبارک دن ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان بھی سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ اگر اس وقت ملاقات میں دفاعی تعاون یا کسی نئے ڈیفنس ایگریمنٹ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا سیکیورٹی فریم ورک کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو یہ صرف 3 ممالک کے درمیان ایک معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے خطے کی ریجنل بیلنس، جیو پالیٹکس اور پاور ڈائنامکس پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جمعے کے دن ہونے والی ایسی پیش رفت کو بہت سے لوگ ایک بابرکت آغاز بھی قرار دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تعاون کی نوعیت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ اپنی مشترکہ صلاحیتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی ڈیفنس بلاک بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس مضبوط معیشت اور مالی وسائل ہے، ترکیہ کے پاس جدید ڈیفنس انڈسٹری، ڈرون ٹیکنالوجی، انوویشن اور سمارٹ ڈپلومیسی کا وسیع تجربہ موجود ہے، جبکہ پاکستان کے پاس تجربہ کار مسلح افواج، ایٹمی صلاحیت اور اہم جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ اگر یہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو یکجا کرے تو اس سے خطے میں ڈیٹرنس مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی ملک کے لیے ان تینوں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون، مشترکہ مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی پیداوار جیسے شعبوں میں بھی نئی راہیں کھل سکتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی سطح پر پاکستان کی فارن پالیسی اگرچہ مضبوط ہو رہی ہے، نئے اسٹریٹجک پارٹنرز مل رہے ہیں اور بڑے مواقع سامنے آ رہے ہیں، لیکن کیا پاکستان اندرونی طور پر بھی ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے؟ حالیہ دنوں میں محسن نقوی کی تقریر میں بھی یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس سارے عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار بھی نمایاں انداز میں زیر بحث آ رہا ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری گورننس، پالیسی میکنگ، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور لانگ ٹرم پلاننگ اتنی مضبوط ہے کہ ان مواقع کو قومی ترقی میں تبدیل کر سکے؟ یاد رکھیے، کوئی بھی ڈیفنس ایگریمنٹ صرف ہتھیاروں یا فوجی تعاون تک محدود نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ اکانومی، ٹریڈ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، جوائنٹ وینچرز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل گروتھ، روزگار، ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹ جیسے بے شمار شعبے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر نظام شفاف ہو، کرپشن کم ہو اور ادارے مؤثر انداز میں کام کرے تو ایسے معاہدوں کے ثمرات عام شہری تک بھی پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر اندرونی نظام کمزور ہو تو بڑے سے بڑا بین الاقوامی موقع بھی اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق فائدہ نہیں دے پاتا۔ ترکیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس نے مسلسل منصوبہ بندی، لوکل مینوفیکچرنگ، ہائی ٹیک انڈسٹری، سکل ڈیولپمنٹ اور قومی پالیسی کے ذریعے اپنی دفاعی صنعت کو دنیا کی نمایاں صنعتوں میں شامل کر لیا۔ سعودی عرب بھی اپنے ویژن 2030 کے تحت صنعت، ٹیکنالوجی اور دفاع میں تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ وہ صرف معاہدے کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی ہیومن ریسورسز، ایجوکیشن سسٹم، ریفارمز، میرٹ اور گڈ گورننس پر بھی بھرپور توجہ دے تاکہ ہر بین الاقوامی موقع کو قومی ترقی میں تبدیل کیا جا سکے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک تاریخی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کی کامیابی کا اصل معیار صرف معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ پاکستان اس موقع کو کس حد تک اپنی معیشت، صنعت، ٹیکنالوجی، روزگار اور عوامی خوشحالی میں تبدیل کرتا ہے۔ بیرونی کامیابیاں اسی وقت مکمل کامیابی بنتی ہے جب اندرونی نظام بھی مضبوط ہو، قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی جائے اور ایسے فیصلے کیے جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے ترقی اور استحکام کی بنیاد بنے۔